نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع اقواما بهذا الكتاب ويذو بآخرين. بیٹا آپ ذرا تھوڑا پیچھے تقسیم کر دیں گروپ کو. اچھا تین اکٹھے گروپ کر کے بیٹھ تین آپ بس. اب جو بولے گا میں اس سے پوچھوں گا کوشچن. وہ تو پہلے ہی آتا ہے سر, ڈرے تو ہم ڈرے. بسم اللہ و آخرہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کی برکت سے یا اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت سی اقوام کو ترفع عطا فرمائیں گے, بلند کریں گے, عزت و اکرام کریں گے ان کا, اور بہت سی اقوام کو, بہت سی قوموں کو ذلیل و خوار کر دیں گے. آپ کے سامنے ایک میں ریویژن کرنے لگا ہوں جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. عربی زبان میں ہم نے کہا کہ حروف الہجا اس کے 28 ہیں. جو لوگ حمزہ کو ایک الگ لفظ گردانتے ہیں تو اس حساب سے حروف الہجا 29 بن جاتے ہیں. حروف کو مل کر لفظ بنتے ہیں. لفظ بامانی بھی ہو سکتے ہیں, بے معنی بھی ہو سکتے ہیں, جیسے چائے شائے. چائے بامانی لفظ ہے, شائے بے معنی لفظ ہے. بامانی لفظ کی 3 اقسام ہوتی ہیں, اسم, فعل اور حرف. بامانی لفظ کو کلیمہ کہتے ہیں. کلیمہ ایک مونس یعنی کہ کیٹیگری ہے. ابھی ہم اسم پڑھ رہے ہیں. کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کی 4 خصوصیات پتہ ہونی چاہیے. وہ میں نے آپ کو اجوا کا قاعدہ بتایا تھا. اس کا عدد پتہ ہونا چاہیے, اس کی جنس پتہ ہونی چاہیے, اس کے اعراب پتہ ہونے چاہیے, اور اس کا نمبر پتہ ہونا چاہیے, یعنی کہ اس کے نمبر کتنا ہے اس میں, اور اس کی وسعت یعنی کہ معرفہ ہے یا نکرہ. اس کے بعد ہم نے ایک ایک کر کے یہ ساری کیٹیگریز پڑھی. معرفہ یا نکرہ ہونا کسی اسم کا پڑھا, اس کے نمبرز کو پڑھا, اس کے بعد اس کے اعراب کو پڑھا, اور اس کے بعد اس کی جنس کو پڑھا. آج ہم انشاءاللہ اپنا یہ والا ٹاپک کمپلیٹ کر لیں گے. اس میں مجھے آپ لوگوں کی تھوڑی سی ہیلپ بھی ریکوائر ہوگی, اور آج انشاءاللہ آپ سے بہت سے سوال بھی ہونے والے ہیں, تو ذرا تیار رہیے گا. کل یہ ٹاپک تھا, اس پہ ہم نے اپنا جو ہے وہ سبق جو ہے ختم کیا تھا, واو اور او کا فرق. تو کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے بچے, میں خود ان سے پوچھوں گا واو اور او میں کیا فرق ہے. کون بتائے گا؟ جی بیٹا آپ بتائیں. سر واو پیچھے حمزہ ہے. جی واو سے پہلے. اچھا, اور کوئی بچہ؟ جی بیٹا. ادھر واو کے اوپر زبر ہے. اچھا, اس سائڈ پہ واو کے اوپر جزم ہے اور پیچھے زبر ہے. اس میں مطلب کا کیا ڈفرنس ہے, مطلب کا کیا فرق ہے؟ واو ہوتا ہے. اچھا جی سر. سر یہ جو واو ہے یہ 2 کو اکٹھا کر کے ہوا ہے, اور اس میں ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک. ہاں جی, واو کا مطلب ہے کہ جہاں پہ بھی واو استعمال ہوگا تو اس میں آپ نے ہر چیز کو جمع کرتے جانا ہے, اور جو او ہے وہ اختیار کے لیے, چوائس کے لیے. اس کی میں نے آپ کے سامنے ایگزامپل رکھی تھی سورۃ العصر کی. تو اس میں نے آپ کو 4 جو ہے وہ چیزیں بتائی تھی کامیابی کی منیمم ریکوائرمنٹس. وہ کیا تھی؟ پہلی کون سی ہے؟ ایمان لانا. دوسری کون سی ہے؟ نیک کام کرنا. نیک کام کون سے کرنے ہیں یہ کل میں نے نہیں بتایا تھا. نیک کام وہ کرنے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اپنی طرف سے کوئی کام نیک بنا کے نہیں کرنا. اگلا کیا میں نے بتایا تھا؟ وہ تواصوا بالحق. اس کا میں نے کیا ایکسپلین کیا تھا آپ کو؟ جی بھائی. دوسروں تک حق کی بات پہنچانا. اور وتواصوا بالصبر, اور جب وہ کوئی بات بتائیں تو اس پہ صبر کرنا. کوئی وہ صبر کے ساتھ تلقین, تو وہ تواصوا بالحق میں آ گیا. وتواصوا بالصبر, جب وہ آپ کو حق بات پہنچانے کے بعد ملامت کریں, آپ کو کوئی پرابلم ہو تو اس پہ آپ نے برداشت کرنا. یہ پرابلم آپ کو الفاظ سے بھی ہو سکتی ہے, آپ پہ کوئی اذیت بھی مطلب صحابہ کرام کو آپ دیکھیں نا, انہوں نے حق بات پہنچاتے تھے مشرکین کی طرف, تو وہ ان کو کتنی اذیتیں دیتے تھے. تو یہ 4 منیمم ریکوائرمنٹس ہیں ہماری کامیابی کی. اگر یہ نہیں ہوں گی تو معاملہ ذرا مشکل ہے. اور یہ
معاف کیجیے گا اگر میرے الفاظ آپ کو تھوڑے برے لگیں. یہ کوئی نظم نہیں ہے, یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے. اس میں کافیہ ردیف سمجھتے ہیں نا آپ, ردم جس کو آپ کہتے ہیں, وہ نہیں کیا گیا. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اچھا, اب مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ یہ جو واو ہے, کل ہم نے پڑھا تھا واو قسمیہ بھی, یہ جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے یا واو یعنی کہ جس میں آپ اور کا مطلب لیتے ہیں اس کو واو عطفیہ کہتے ہیں. یہ واو عطفیہ ہے, اور کا مطلب لینے والا ہے یا واو قسمیہ. پہلا قسمیہ. جی حفاظ جی بیٹا اور والا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور کوئی ہاتھ کھڑا کریں گے؟ ہاں جی بیٹا. اچھا کیسے ہے؟ چلیں ٹھیک. جی حبیب صاحب. ہاں یہ قسمیہ ہے. قسمیہ جی سر. نہیں اس میں حالت جر میں ہوتا ہے. حالت جر میں ہوتا ہے, یہ پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا یہ حالت جر میں ہے, حالت رفع میں ہے یا حالت نصب میں ہے؟ جی اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو ہے یہ حالت جر میں ہے لیکن یہ مبنی اسم ہے. مبنی اسم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کسی کوئی چیز ایکٹ نہیں کرتی. یہ جو ضحیٰ ہے یہ اصل میں حالت جر میں ہے, یہ واو قسمیہ ہی ہے, قسم کھائی جا رہی ہے. اور قسم کا میں نے آپ کو کیا مطلب بتایا تھا کل, کہ ایک قسم ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے, کسی چیز کا یہ کیا آپ نے بتایا, گواہی دینا. جی تو وہ ضحیٰ کہتے ہیں صبح کے وقت کو, چاشت کے وقت کو. چاشت کا وقت گواہ ہے. اس سے کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ویسے کوشش کیجئے. اچھا چلیں اس کو یہاں پہ روک دیں, آگے چلتے ہیں. یہ جو وہ لیل کہتے ہیں رات کو, یہاں پہ تو آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ حالت جر میں ہے. تو یہ واو قسمیہ ہے اس کے ساتھ یا واو عطفیہ ہے, یعنی کہ اور کا مطلب دے رہا ہے یا قسم کا دے رہا ہے؟ اچھا تو یہ نیچے پہ زیر کیوں ہے, میں نے کل آپ کو بتایا تھا. جی جی سر یہ واو قسمیہ ہے. نہیں سر بولیں گے تو اترے گا نا یہ آپ پہ جا کر. جی بتا دیں, گیس کریں. اچھا اور کسی کو پتا ہو اس کا؟ جب بھی اچھا جی حبیب صاحب. یہ حروف جار جو ہوتے ہیں نا, یہ واو جہاں جس لفظ کے پہلے لگتا ہے جی جی اس کے آخر میں زیر آ جاتی ہے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک انہوں نے بتایا. دیکھیں اگر یہاں پر زیر نہ ہوتی, آسانی کے لیے اگر یہاں پر زیر نہ ہوتی تو پھر یہ اس کو آپ کسی اور مطلب سے لے سکتے تھے. میں نے کل آپ کو والاسرا اور والعصر کی جو ہے وہ ایگزامپل بتائی تھی, تو یہ بھی قسمیہ ہے. اچھا والضحیٰ واللیل اذا سجا, اس کا کوئی مجھے مطلب بتا سکتا ہے بزرگوں میں سے؟ جی چاش کا وقت قسم ہے چاش کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے. قسم ہے. اچھا اس کا ویسے مطلب یہ بھی ٹھیک ہے آسانی کے لیے. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ان پر جو وحی آیا کرتی تھی اس کا انتظار کر رہے تھے. اب جو مشرکین مکہ تھے ان میں سے کچھ عورتوں نے اور کچھ مردوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ جو کاہن یا کوئی جو جادوگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آگے باتیں بتاتا ہے نا, اس نے باتیں بتانا چھوڑ دی ہیں, اس لیے اب ان کے اوپر کوئی نیا کلام نازل نہیں ہو رہا. وہ تو وہی تو نہیں کہتے تھے. تو اس کے جواب میں یہ صورت آئی ہے. لیکن اس سے سمجھ نہیں آ رہی مجھے, مطلب ایک عام آدمی کو جیسے والضحیٰ کے چاشت کی قسم ہے, رات کی قسم ہے, تو اسی یہ جواب کیسے ہو گیا اس کا؟ تھوڑا سا ذہن کو تھوڑا کیا ہوگا, مطلب یہ اس چیز کا جواب اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ بھئی اب ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آنا ختم ہو گئی ہے, تو اللہ رب العزت نے یہ جواب دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مشرکین جواب سمجھ بھی گئے تھے. جی آپ بتائیں. سر اس کا یہ کہ جب سورج مکمل طلوع ہو جائے اور پھر جب غروب ہو جائے اور اس کے بعد رات چاندنی جی جی مطلب رات ہونی شروع ہو جائے, جی جی, یعنی یہ قسم کا وہ 24 گھنٹے والا ہی معاملہ. اچھا اس میں جی جی تو شاید قریب ہے جی. بیسیکلی دن اور رات کی تشبیہ دی گئی ہے اس کو کہ جی دن بھی آتا ہے زندگی میں اور رات بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اب آپ تھوڑا سا اس پہ غور کر رہے ہیں تو آپ میننگ تک پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ, یعنی کہ آپ نے اپنی صلاحیتیں یوز کرنی ہے, آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اس کا جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ والضحیٰ کہ چاشت کا وقت گواہ ہے, واللیل اذا سجا اور رات کا وقت بھی گواہ ہے جب وہ پرسکون ہو جاتی ہے. دیکھیں
اصل میں کہا یہ گیا مشرکین کو کہ تم دن بھی دیکھتے ہو اور رات بھی دیکھتے ہو. دن بالکل چمک رہا ہوتا ہے تمہارے سامنے اور اس کے بعد رات آ جاتی ہے. تم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ دن کے وقت بعد ایک دم جو اندھیرا آ جاتا ہے یہ کسی جادو کی وجہ سے آ گیا یا کوئی شخصیت ناراض ہو گئی ہے کسی سے. تمہارے سامنے یہ ہر روز یہ پروسیس ہو رہا ہے. تو جس طرح دن کی روشنی کے بعد رات آ جاتی ہے, اسی طرح وحی کے اس مشکل وقت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی تھوڑا سا سکون دینے کی ضرورت ہے. تمہارے سامنے یہ جو چیز ہے تم اس کو سمجھ نہیں رہے. وحی کے بارے میں آپ نے احادیث سنی ہوں گی کہ جب وحی نازل ہوتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بڑا مشکل وقت ہوتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی طاقت تھی کہ ایک واقعہ ہے, ایک پہلوان تھا, اس کا نام تھا رکانہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دینے کے لیے گئے تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد مجھے یہ وحی شہی کا نہیں پتہ, مجھے تو ریسلنگ آتی ہے, تم مجھ سے لڑ کے دیکھ لو, مجھے ہرا دو تو میں تم پہ ایمان لے آؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ پھر. تو وہ آیا ایک دفعہ بھاگتا ہوا تو پچھاڑ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ایسا پچھاڑا کہ اسے سمجھ نہیں آئی. وہ جب نیچے گرا ہے تو وہ اٹھا ہے دوبارہ تو کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو لائٹ لیا اور نہ میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو ایک دفعہ دوبارہ, جس کو آپ کہتے ہیں راؤنڈ 2, تو وہ دوبارہ آیا بھاگتا ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر جو ہے وہ چت کروا دیا. اب وہ جب وہ گرا ہے پھر دوبارہ کھڑا ہوا تو کہتا ہے کہ اس دفعہ بھی میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا لائٹ لے گیا تھا لیکن اب نہیں میں چھوڑوں گا. تو تیسری دفعہ آیا تو جب تیسری دفعہ اس کو گرایا تو پھر وہ بے ہوش ہو گیا. نہیں یہ صحیح واقعہ ہے. پھر جب وہ اٹھا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور اس نے آگے پوچھا کہ یہ آپ نے کس طرح کر لیا. کہتا ہے یہ اس کو تو تم چھوڑو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تو تم چھوڑو, یہ میں نے کیسے کر لیا, اس سے بھی اچھی چیز سننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی بتائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ. تو بہرحال جو شخص جس کو جس چیز میں مہارت ہوتی ہے, جب آپ اس شخص کو اس چیز میں ڈیفیٹ کر دیتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کے تابع ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اسی طرح والضحیٰ واللیل اذا سجا, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی دل بہت زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ ایک تجلی دیکھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اور وہ جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا, اور فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر آتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ قلب محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ ایکسپلینیشن رکھ دی. اسی طرح یہ قسموں کے آگے ایگزامپل آپ کے پاس تین کی قسم والزیتون وطور سینین. دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہیں حالت جر میں, والتین والزیتون وطور سینین. آج ہم آتے ہیں اب اپنے نئے ٹاپک پہ, بلکہ وہی ٹاپک ہے, اس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. دیکھیں ہم نے 3 چیزیں پڑھی, اب ذرا ریڈی ہو جائے, سارے کوسچنز آئیں گے انشاءاللہ. عدد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, واحد, تثنیہ, جمع. واحد ہم نے کل پڑھ لیا تھا, جیسے مسلمن, اور اس کی اگر آپ نے تثنیہ بنانی ہو تو آن ہی لگاتے ہیں آگے. یہ دیکھیں یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے مسلمن, مسلمانی, اور اگر مؤنث ہوگا تو مسلمتن سے مسلمہ. تثنیہ کا مطلب کیا ہے؟ تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی ورڈ کو 2 بنانا. جیسے ابھی آپ کا نام کیا ہے؟ جیسے واحد ہے جی, نہیں واحد ہے, اس کا ایک, اور تثنیہ کا مطلب 2. ہاں 2, بالکل. اور جمع کا مطلب 2 سے زیادہ. ٹھیک ہے, مسلمون سے مسلمان, مسلمتن سے مسلمتان. اچھا, یہ تو ہم نے پڑھ لیا حالت رفع میں. یہ آپ کے سامنے میں لکھنے لگا ہوں. مسلمون یہ حالت کس میں تھا جی؟ رفع میں. رفع نصب جر کا آئیڈیا ہے نا جی آپ لوگوں کو؟ جی سر نہیں ہے تو پوچھ لیں. رفع نصب جر کا آئیڈیا ہے؟ جی, عربی میں جو بھی لفظ آپ استعمال کرتے ہیں وہ 3 حالتوں میں ہوگا. میں نے آپ کو مثال دی تھی, ضرب حامد محمودن یا نصر حامد محمودن, کہ حامد نے محمود کی مدد کی. آپ حافظ صاحب آپ ادھر آ جائیں آگے جی, اور آپ حافظ صاحب پیچھے چلتے ہیں تھوڑا سا, ماشاء اللہ آپ پیچھے ہو جائیں. نصر حامد محمودن, کہ حامد نے محمود کی مدد کی. میں نے اس میں صرف زبر اور پیش جو ہے وہ چینج کی تھی تو مطلب پورا چینج ہو گیا تھا. یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں رفع نصب جر کہ جب ہم جملے بنائیں گے تو اس میں آپ نے حالتیں چینج کرنی ہیں, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. مسلمون نصب تھی اس کی, نصب کیا تھی جی اس کی؟ مسلم من. کس طرح لکھوں گا میں مسلمن؟ میم پہ 2 زبر, آگے الف. الف, ماشاءاللہ. اور جر کیا تھی؟
मुस्लिम जर जर मुस्लिमिन ये हो गया वाहिद का। मुसलमान ये किसका क्या मतलब है? एक मुसलमान। दो मुसलमान बना के दिखाएं मुझे। मुस्लिमान आप बताएं मुस्लिमान। ये देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तस्निया तस्निया मुस्लिमान। अच्छा देखिए जिस तरह मुस्लिम उनकी नस्ब और जर है ना, इस तरह इसकी भी नस्ब और जर होगी मुस्लिमानी। इसका क्या मैंने आपको कल रूल बताया था कि जो भी वर्ड हो, जो भी लफ्ज हो, उसका आखिरी हर्फ दो जबर के साथ हो, दो पेश के साथ हो, दो जेर के साथ हो, आपने उस पर जबर लगा देनी है और आगे आनी लिख देना है। यही बताया था। जैसे मुस्लिम आनी, काफिर से बनाए दो काफिर, आबिद से दो आबिद बनाए, ठीक है, हाफिज से दो हाफिज बनाए। समझ आ गए? ये है रफा, हालत रफा में। अब इसकी भी तो नसब और जर होगी ना, इसकी भी तो नसब और जर होनी चाहिए। इसकी नसब और जर का कायदा क्या है? ये देखें, इधर देखें, इधर देखें, फास्ट नजर आ रहा है सबको? अच्छा, मुस्लिमुन था ना, इसको आपने क्या बनाया था? मुस्लिमानी। इसमें आपने आखिरी दो जो आखिरी हर्फ के ऊपर जो दो हरकत है उसको खत्म कर देना, इस पे जबर दे देनी है और या के ऊपर जज़म और नून जबर ना। मुस्लिमैनी, या साकिन नून जेर नहीं, मुस्लिम। नहीं समझ आई तो दोबारा रिपीट करूं? ठीक है, ये देखें, मुस्लिमुन था लफ्ज, उसके ऊपर दो पेश थी, मैंने दो पेश खत्म कर दी, उसके ऊपर जबर लगा दी, जिस तरह पहले मुस्लिमानी में बनाते हुए लगाई थी, या और नून लिख दिया, या के ऊपर सुकून की अलामत और नून जेर नहीं, मुस्लिमैनी। ये इसकी हालत नसब है और यही इसकी हालत जर भी है। हालत नसब और हालत जर इसकी सेम है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मुस्लिमुन से मुस्लिमैनी, मुस्लिमुन से मुस्लिमैनी। इसका तरीकाकार क्या है याद रखने के लिए? मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, यानी कि जो मुस्लिमानी रफा में जो है वो अलिफ खड़ा होगा और मुस्लिमैनी में या इस तरह हो जाएगा आसानी के लिए, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी। ठीक है? अच्छा जी, अब मैं आपसे लफ्ज पूछूंगा। इसमें नसब से मुराद मीम के ऊपर जबर है, इसलिए इसको नसब नहीं। हाँ, इसको मतलब नसब का वैसे तो जबर के लिए होता है ना, इसका नहीं, जबर के लिए नहीं होता वो। अगर जबर जेर पेश हम करेंगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो मैं आपको इस वक्त फार्मूला बता रहा हूँ उससे पढ़ें आप, इंशाल्लाह आगे से वो जबर जेर पेश का भी पढ़ेंगे। अच्छा, मुस्लिमैनी, देखें, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी जी सेम है, इसकी जर भी सेम है। अच्छा, अब मैं हाफिज है ना, जैसे ये अल्फाज मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एक हाफिज की क्या अरबी होगी? हाफिजुन। दो हाफिजों की क्या अरबी होगी? ठीक है, हाफिजुन। एक हाफिज की हालत रफा क्या है? हाँ, एक हाफिज की हालत रफा क्या है? हाफिजुन। हालत नसब क्या है? हाफिजुन। गाने वाले कौन है? अच्छा, ठीक है, चलें। हाफिजुन, हाफिजन, हाफिजिन। ठीक हो गया? अब मुझे दो हाफिज बना के बताएं। हाफिजानी। ये हालत कौन सी है? रफा। अब मुझे हालत नसब और जर बताएं हाफिजानी की। हाफिज, ये सही कह रहे हैं जी? सही कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। हाफिज़ैनी, ठीक है। मुझे दो काफिर बना के दिखाएं। काफी हालत रफा में बताया करें जब भी पूछूं। नसब काफिरानी, हालत नसब और जर बताएं। काफिरैनी। ठीक है, कुछ समझ आ गई? अभी एक्सरसाइज करेंगे, एक एक से पूछूंगा तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जो अगला रूल है वो मुअन्नस के लिए, मुस्लिमा तानी था तो मुस्लिमा तैनी हो जाएगा। आनी, ऐनी, तानी, तैनी, सिंपल सा रूल है। कोई मसला इसमें? जी सर, कोई प्रॉब्लम?
इंशाल्लाह ये जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको मैं स्लाइड्स भेजूंगा इंशाल्लाह, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, कल हमने मुसलमान की जमा भी बनाई। जरा मुझे मुसलमान की जमा बना के बताएं। जी सर। मुस्लिमानी जी, मुस्लिमानी मुस्लिमतानी। आपने दो औरत मुसलमाने बना दी। मुस्लिमूना वाला कौन है? जी, उजैर ने ठीक कहा है, मुस्लिम। अच्छा, क्या फार्मूला क्या है इसका? हरकत हटा के जी। वाव और नून खड़ी में बढ़ा हाँ, आखिरी हरकत पर जम्मा यानी कि पेश और वाव के साथ जज़म और नून जबर ना, मुस्लिमूना, मुफलिहूना, मुस्लिमूना, ठीक है, कानितूना, ये सारे के सारे उसी के साथ मिले हुए हैं। अभी ये मुझे बताएं, मुस्लिमूना, मुस्लिमून की क्या आएगी? जमा मुस्लिमूना। अच्छा, इसकी भी नसब और जर होगी, इसकी भी नसब और जर होगी, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। सेम है इसकी? नहीं, डिफरेंट। इसका तरीकाकार क्या है, इधर देखें। मुस्लिमुन था लफ्ज, आखिरी दो हरकतें मिटाई। जब मैंने मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं, जब मैंने मुसन्ना यानी कि दो बनाए तो मैंने क्या किया था? जबर दी थी और या पे सुकून डाला था और नून ज़ेर नहीं, मुस्लिम। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम रूल है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, देखिए, इसको नीचे ले आए और इसको ऊपर ले जाए, मुस्लिमीना। कोई मसला? ये देखें, ये मुस्लिमून था, इसके ऊपर जो दो हरकतें हैं मैंने मिटा दी। अगर मैंने मुसन्ना यानी कि दो बनाने थे तो इसके ऊपर जबर थी, ये सुकून की अलामत आई, मुस्लिमैनी था। अब मैंने इसको जमा बनाना है तो मैं इस जबर को नीचे ले जाऊंगा और इस जेर को ऊपर ले आऊंगा, मुस्लिमीना। मतलब पहले आपने दो बनाए थे जी इसकी जमा की जी, पहले दो थे, अब दो से ज्यादा। अब जमा दो से ज्यादा, बिल्कुल। तो मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। मुस्लिमैनी का मतलब है दो मुसलमान और मुस्लिमीना का मतलब है दो से ज्यादा मुसलमान। सिर्फ दो जबर और जेर से कितना डिफरेंस आ जाता है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने इस वक्त रूल भी लिखा हुआ है और एक्सरसाइज भी सॉल्व है। अब आपने मुझे बताना है, रफीक, उनके दो रफीक बनाएंगे, हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। अच्छा, रफीकानी, और इसकी हालत है नसब और जर होगी, वो देखिए ऊपर तरीकाकार लिखा हुआ है, रफीकैनी, रफीकैनी। आबिदुन से आबिदानी, आबिदैनी, आबिदैनी। किताबुन से किताबानी, किताबैनी, किताबैनी। जन्नतुन से जन्नतानी, मुस्लिमतुन से मुस्लिमतैनी, मुस्लिमा। अच्छा, ये जो सालिहातैनी है, इसका मतलब क्या होता है? सालिहातैनी का मतलब क्या होता है? नेक औरतें, जी, नेक औरतें, दो नेक औरतें। सालिहातैनी, एक नहीं है, दो नेक औरतें। अच्छा, ये अभी हमने जो भी मुस्लिमूना का मैंने आपके सामने प्रोसीजर लिखा है, ये उसको बताया गया। हालत रफा में जो है वो मुस्लिमून से मुस्लिमूना हो जाएगा और हालत नस्ब में क्या होगा? वाहिद इसम के आखिरी हर्फ पर एक कसरा लगाकर यानी कि जेर लगाकर ईना का इजाफा कर दें। अब इसको आसानी से आपने याद करना है, तो मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। ये आप पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अभी हम एक्सरसाइजेस पे चलते हैं इंशाल्लाह। ये देखें, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन, तस्निया, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आगे एक्स्ट्रा चीज, आपके सामने एक लफ्ज लिखने लगा, मुझे आपने बताना मैंने क्या लफ्ज लिखा है। ये क्या लफ्ज है? नियत। इसकी अरबी क्या होगी? नियत की अरबी क्या होगी? नियत ही होगी। अच्छी नियत है।
نیت کی عربی. ارادہ اچھا نیت کی عربی جو ہے ارادہ نیت. کل ہم نے اس کی جمع بنائی تھی. مثال کے طور پہ ابھی آپ کے سامنے ایک ورڈ لکھنے والا ہوں, جنت. دو جنتیں بنا کے دکھائیں مجھے. فاضل جنتانی ورڈ کہاں پہ یوز ہوا ہے سورہ رحمان میں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, یعنی کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے کیا ہے؟ دو جنت دو جنتیں ہیں. دو جنتیں والی ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے. اچھا बाय वन गेट वन. بالکل. اچھا اس کو اب جمع بنائیں. ادھر دیکھیں ٹائم کا ہمارا. جنتانی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو جمع بنانے کا طریقہ کار. کسی کو یاد ہے مؤنث کو جمع بنانا؟ جی بتائیں بولا کریں. جنات نہیں, جنات. ٹھیک ہے بالکل. کیا پروسیجر تھا؟ کھڑی زبر کی جگہ الف ڈال دیں, الف ڈال کے تا تا کو چھوڑ جنات. جنت الجنت. ٹھیک ہے. تو نیت کی کیا عربی بنے, نیت کی کیا جمع بنے گی؟ کیا بنے گی؟ اونچا بولیں. نیات. نیات. اچھا ہم نے کل جمع مکسر بھی پڑھی تھی. کوئی عمل کی کوئی مجھے جمع مکسر بنا کے دکھائے گا؟ اعمال. یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اردو میں ہوگا اعمال. میں آہستہ آہستہ زبر زیر پیش کم کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہوتی رہے. اگر کسی وجہ سے یہ دونوں جو زبریں ہیں یہ دونوں زیر میں بن جائیں, کنورٹ ہو جائیں, تو یہ کیا بن جائے گا لفظ؟ نیات. اور اگر اس کے ساتھ میں الف لام لگا دوں تو کیا ہوگا؟ النیات. الف لام لگنے سے کیا ہوگا؟ ٹی ہو جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تین